السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بالآخر یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے۔ 8-5 سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کو ایویلیویٹ کریں گے، اس کے سیاسی محرکات کیا ہوں گے، قانونی محرکات کیا ہوں گے، یہ سارے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میجورٹی نے 8-5 سے یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ انہوں نے، اور جسٹس منیب اختر، یعنی کہ جو دو سب سے سینئر موسٹ ججز ہیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کے حوالے سے اس کمیٹی کے حوالے سے چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہوں نے بھی چیف جسٹس کے فیصلے سے جو ہے اختلاف کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ دیا۔ میرے خیال میں ان 8 ججز میں سے تقریباً 6 ججز کا مائنڈ جو ہے وہ کافی حد تک پہلے ہی کلیئر ہو چکا تھا۔ مختلف جو کورٹ رپورٹرز تھے وہ آلریڈی 6 ججز کے حوالے سے تو بات کر چکے تھے، لیکن سوال جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ 2 جو ججز ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں۔ کیا یہ 7-6 کا فیصلہ آتا ہے یا 8-5 کا آتا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ 8-5 کا جو ہے وہ یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب اس کے اگر ایویلیویشن اس کی جائے کہ ایکچولی یہ فیصلے میں کہا کیا گیا ہے، تو وہ سب سے یہ 13 کے 13 ججز نے ایک بات کے اوپر جو ہے وہ ایگری کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صرف یہ نہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کی ریڈنگ ہی غلط کی، بلکہ 13 جنوری 2024 کو جب بلے کے نشان کے حوالے سے سارا کچھ ہو رہا تھا، نامینیشن پیپرز جمع کرانے کا مرحلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی بطور ایک سیاسی جماعت ہونے کے وجود کو ہی نہیں مانا۔ اور جب وہ نامینیشن پیپرز جمع کروائے جا رہے تھے تو یہ بات تو بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کہی کہ جناب ہمارے اس آرڈر کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے آ کے اس وقت اس کو چیلنج نہیں کیا، کسی نے آ کے جو ہے وہ ہم سے اس کی ریمیڈی نہیں مانگی۔ ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ بلے کا نشان نہیں لے سکتے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ بطور ایک سیاسی جماعت ایکسیپٹ ہی نہ کریں، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تو اس وقت ایکچولی وہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور الٹیمیٹلی اگر یہ کر لیا جاتا تو بعد میں جتنے لوگ بھی، جو ظاہری بات ہے جب وہ سارے امیدوار جو ہیں وہ جب الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ اپنے پوسٹرز پہ، بینرز پہ ہر جگہ یہ بتا رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ یہ اناؤنس کر رہی تھی کہ جناب ہم پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانا تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مانا کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ تو خیر اس کے بعد یہ لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں، اور بعد میں جب آتے ہیں سنی اتحاد کونسل کے ہیں، یہ آزاد ہیں، یہ کس کے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اور بعد میں کانسیکوینٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو ہم سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹس کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن بعد میں مخصوص نشست سے بھی ان کو نہیں دیتا کہ نہیں جناب آپ تو آزاد حیثیت میں آئے ہیں، آپ کا یہ وہ اختیار ہی نہیں بنتا۔ پشاور ہائی کورٹ اس کے بعد 5-0 سے جو ہے وہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے خلاف دیتا ہے، اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکومتی جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو صاف ظاہر تھا، یہ بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سب سے ویک کیس جو ہے نا وہ اس بات کا ہے کہ جناب حکومت میں بانٹ دی جائے، کیونکہ ان کا تو تناسب بنتا ہی نہیں، ان کا پروپورشن جو ہے بنتا ہی نہیں کہ ان کو یہ نشستیں ملیں، یا یہ سنی کونسل کو جائیں گی یا یہ پی ٹی آئی کو جائیں گی، اور یا بہت ہوا تو شاید اس کو خالی رکھ دیا جائے، جس کا امکان بہت کم تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ یہ سیٹیں دے دی گئیں۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے بعد اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس ہیں، یہ ذرا اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذرا میں سیٹوں کا بریک ڈاؤن ذرا آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوٹل سیٹیں جو ہیں جو نکلتی ہیں قومی اسمبلی کی، جناب 23 سیٹیں ہیں، تو 23 سیٹیں جس کے اندر جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان میں بانٹ دی گئی تھیں، وہ سب کے سب وہ خواتین اور اقلیتی افراد جو ہیں وہ فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد پنجاب کے اندر 27 سیٹیں ہیں، وہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ کے پی سے 26 سیٹیں ہیں جو ان لوگوں نے اناؤنس کر دی تھی، وہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ سے 2 سیٹیں ہیں، اور کانسیکوینٹلی یہ تو وہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جس کے اوپر فرق پڑا، لیکن اس کے باوجود ایک اور چیزوں کا بھی فرق ہے۔ کے پی میں سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ اب تک نہیں ہوئے تھے، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز جو ہے وہ اب تک نہیں ہوئے تھے، اب جو ہے وہ الیکشنز ہو جائیں گے۔ 11 سیٹیں ہیں وہاں پہ سینٹ کی، تو 11 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں باقاعدہ طور پہ آ کے الیکشن لڑیں گے۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ کی پاکستان تحریک انصاف کو چلی جائیں گی اور 4 سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو اس کے اندر ایلوکیٹ ہوں گی. تو سینٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اب انٹر ہونے جا رہی ہے باقاعدہ طور پہ. اچھا دوسری بات یہ تو سارا کچھ ہو گیا, لیکن اس کے بعد کچھ آفٹر افیکٹس ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات وہ اس کے اوپر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس ساری مخصوص نشستوں کے بعد جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز منعقد کیے گئے تھے. پنجاب اسمبلی کے اندر وہاں پہ مخصوص نشستیں آلریڈی مسلم لیگ نون کے اندر بانٹ دی گئی تھیں اور دیگر جماعت جو ان کے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز کروائے گئے تھے. وہاں پہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ وہاں پہ انوشا رحمان اور بشرا بٹ, یہ دونوں مخصوص نشستیں جو ہیں وہاں سے یہ 2 خواتین جو ہیں وہ نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی تھیں, جبکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر یاسمین راشد اور صنم جاوید ان دونوں نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن بڑے کلوز مارجن سے جو ہے وہ یہ سیٹیں ہار گئی تھیں. ظاہری بات ہے وہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں, اب اس کے اوپر کچھ ہو تو نہیں سکتا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو بھی جا کے چیلنج کرے گی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمیں وہ نشستیں نہیں ملی, اگر وہ نشستیں ہمارے پاس آ جاتی تو شاید اس سینٹ کا رزلٹ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتا. اس کے بعد انہی مخصوص نشستوں کی ایلوکیشنز کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنشیل الیکشنز بھی ہوئے ہوئے ہیں. ایون دو یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ملک کے وزیر اعظم, ملک کے صدر اور وزرائے اعلیٰ, خاص طور پہ مریم نواز اگر آپ ان کی بات کریں, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی سیٹوں کے اوپر, ان کی وہ جو الیکشن جیتے ہوئے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اصل جو پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے, ایک بات. دوسری بات یہ جو اس سارے پروسیس کا ایک اور جو فال بیک ہے یا آفٹر افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ جب سے یہ الیکشن کا یہ پروسیس چل رہا ہے, یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اگر یہ مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی تو پھر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی قانون سازی بھی جو ہے وہ کر سکتے تھے, اپنی آئین سازی اپنی مرضی سے کر سکتے تھے. لیکن اب وہ خواب بھی جو ہے وہ ٹوٹ گیا, وہ پاش ہو گیا. اس میں سے ایک جو میرے خیال میں حکومت کی جانب سے جو ایک غلطی ہوئی وہ آج سے چند ماہ پہلے, وہ یہ تھی کہ جناب جسٹس قاضی فائز صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے, جبکہ فارملی اس سلسلے میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تھی, کوئی آئینی کارروائی نہیں ہوئی تھی, لیکن میڈیا کے اندر جو ہے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب اس کا کچھ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا ایکچولی ایک آفٹر افیکٹ یہ ہوا کہ جو نیکسٹ ان لائن تھے چیف جسٹس کے بعد جو ججز, ان کے اوپر بھی شاید اس کا اثر پڑا ہوگا. assumption ہے obviously we don't know, کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کسی نے بات تو کی نہیں ہے, لیکن یہ بھی میڈیا کے اندر جو ہے خبریں گردش کرنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کا کوئی زیادہ اچھا افیکٹ نہیں گیا ہوگا کہ جناب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ ایک چیف جسٹس کو جو ہے, ایک پرٹیکولر چیف جسٹس کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دے. اور پاکستان تحریک انصاف نے اور سنی اتحاد کونسل نے پولیٹیکل موو کے طور پہ اس کو کافی زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سارا پورا گیم پلان جو ہے وہ یہ ہے. بعد میں بلکہ یہ خبریں بھی آنا شروع ہوئی کہ جناب چیف جسٹس جو ہیں وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ایکسٹینشن وغیرہ لینے کے اندر. لیکن اس سارے پروسیس میں 13 رکنی یہ جو بینچ بنا اس کے اندر چیف جسٹس جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ایک پوزیشن لے رہے تھے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہ دینے کے حوالے سے اپنی یہ پوزیشن جو ہے وہ واضح کر رہے تھے. لیکن وہ اس میں جو ہے وہ پھر میرے خیال میں وہ زیادہ اچھا افیکٹ نہیں آیا, بلکہ ان کی جو تصویر آئی خاص طور پہ ہی لکڈ ڈیجیکٹڈ, ہی لکڈ ویری سیڈ. لیکن اوبیسلی اب یہ تو باڈی لینگویج جو آپ جس طرح دیکھیں آپ کی مرضی, آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جناب ساری صورتحال ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور بڑی میرے خیال میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں آپ کے الیکشن 2024 جس طرح ہوئے ہیں, پہلے بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان تھے. آج اس پروسیس کے بعد کلیئر کٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ, یہ حکومت کے خلاف تو فیصلہ ہے ہی ہے, وہ ٹھیک ہے اس کے وہ گنتی وغیرہ کے معاملے پہ, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. ناؤ آئی تھنک اٹ از دا ٹائم, نو کوشچن اباؤٹ اٹ, کہ چیف الیکشن کمشنر کو اب ریزائن کر دینا چاہیے. آج اس فیصلے کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو ہر صورت ریزائن کر دینا چاہیے. پچھلے کئی ماہ سے بار بار پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتی رہی ہے. ناؤ از دا ٹائم آفٹر دس ڈیسیجن. میرا خیال میں چیف الیکشن کمشنر کو کسی صورت اب اس کرسی کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے, بیکاز ناؤ ہی ہیز بیکم ویری کانٹروورشل, بیکاز ان کے انڈر یہ پورا پروسیس جو ہے وہ جس طرح چلایا گیا اور جس طریقے سے میس اپ ہوا یہ الیکشن, یہ بالکل ایک انفیئر طریقہ تھا. اور میرا خیال میں پاکستان کی پوری پارلیمانی تاریخ کے اندر جو ہے اس قسم کا میس اپ ہم نے نہیں دیکھا جو ان الیکشنز کے اندر ہوا. صرف بات یہاں تک نہیں آتی, بلکہ میرے نظر میں تو یہ ابھی ایک بہت چھوٹا قدم ہے.
یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے یہ ایک بہت چھوٹا قدم ہے. ابھی آپ صرف اگر یہ حلقے کھلنا شروع ہوئے اور ان حلقوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, مثال کے طور پہ اسلام آباد کی سیٹیں جس طرح ابھی الیکشن ٹریبیونلز کے اندر گئی ہوئی ہیں, اس کے بعد اور سب سے بڑا میرا خیال میں جو سب سے بڑا جسے کہتے ہیں چیری آن دا ٹاپ, وہ ہے جناب نواز شریف صاحب کی سیٹ NA 130. اس کے فارم 45 کو لے کے جو کنٹروورسی سامنے آئی ہوئی ہے, اور وہ حلقے اگر کھلنا شروع ہوئے, میرا خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ صرف یہاں تک ختم نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس معاملے کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے, مزید ڈگنگ ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز جب تک آپ نہیں کروائیں گے اس ملک کے اندر, پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ مخالفت ہو, آپ اختلاف کریں, کسی بھی سیاسی رہنما کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ اختلاف کریں, ان کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کریں. اینڈ آف دا ڈے 8 فروری 2024 اس ملک کے عوام کا دن تھا جس دن انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہمارا اگلا حکمران کون ہوگا, اور وہ پورا الیکشن پروسیس یہ بتاتا ہے کہ اس دن عوام کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. عوام نے جو اپنا فیصلہ سنایا تھا اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. سبھی رو رہے ہیں, جتنے پورے اس پولیٹیکل سفیر کے اندر سیاسی جماعتیں سبھی چیخیں مار رہے ہیں کہ جناب یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ ہے 8/5 کا, یہ اس کے اوپر ایک اور مہر لگاتا ہے کہ الیکشن والے دن جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا. جسٹس اطہر من اللہ نے, میں یہ کہنا چاہوں گا اس پورے پروسیس میں, اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے الیکشنز یہ اس فیصلے سے پہلے میں نے جو ویلاگ کیے تھے, میں نے اس کے اندر یہ کہا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کی یہ جو بات ہے اس میں بہت زیادہ ویٹیج ہے کہ آخر آپ نے یہ 2024 کے الیکشنز کرائے کس ماحول کے اندر ہیں اور کس طریقے سے آپ نے یہ الیکشنز کروائے ہیں. اور اس نے آپ ان تمام وہ جو لیفٹ اور رائٹ, دیکھیں آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح کرکٹ کے اندر, چلے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کرکٹ کا میچ ہم تو ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے ٹی وی کے اوپر آتا ہے کہ جناب میچ شروع ہوا, بیٹسمین آیا, اس نے بالنگ کی, بالر نے بالنگ کی, بیٹسمین نے بیٹنگ کی, سکور بن گئے, اس نے اتنی وکٹیں لیں, اس نے اتنے چھکے مارے, اس نے چوکے مارے. لیکن جو گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب پچ کیسی ہے, وہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں موسم کیسا ہے, کیا بادل آئے ہوئے تھے یا نہیں آئے ہوئے تھے, کراؤڈ کس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا, کراؤڈ آپ کے چوکے کے اوپر تالی بجاتا تھا یا نہیں بجاتا تھا. یہ ساری ایٹماسفیرک جو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو یہ جو الیکشن 2024 کے ایٹماسفیرک کنڈیشنز تھی نا, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ کن حالات کے اندر یہ الیکشنز ہوئے ہیں. تو اگر تو میرے خیال میں ایک ریسیٹ اگر ہو, جو ایک پراپر ریسیٹ ہے, وہ تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ الیکشنز جو ہیں اس ملک میں دوبارہ ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن اگر کم از کم وہ نہیں ہوتا تو اس میں تو کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور یہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کنڈیشنز کے اندر ہوئے ہیں. اس ایک اور چیز اس سارے چیز کے اندر, ٹھیک ہے, میں ذرا یہ جو 13 رکنی بینچ تھا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. قاضی فائز صاحب کو ایک بات کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, ایون دو میجورٹی ان کے اگینسٹ گئی, اپنے چیف جسٹس کے اگینسٹ گئی, لیکن اس کے باوجود اس پورے یہ جو 7 اس کی جو سماعتیں ہوئی ہیں اس کیس کی, اس کو براہ راست دکھایا گیا, پورے پاکستان نے اس کو دیکھا. اگر ہوتا تو شاید اس کو وہ بند بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن آج اگر پورا ملک اس پورے بینچ کو اگر دیکھ پایا ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے آ کے جو ہے یہ پروسیس شروع کرایا. اس سے پہلے کہ جتنے چیف جسٹس گزرے ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سارا کچھ جو ہے کر سکیں, لیکن قاضی فائز صاحب کو اب یہ کریڈٹ جاتا ہے, اور انہوں نے جو پریسیڈنٹ رکھ دیا ہے یہ اب سلسلہ آگے بھی چلے گا. اور میرے خیال میں وہ تمام افراد جو اس سارے پروسیس کے اندر, مطلب آپ کو نا 1 منٹ کے لیے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے پیچھے جا کے. اب وہ جتنے تجزیہ کار اور جتنے قانونی ماہرین اور جتنے کورٹ رپورٹرز جو بار بار یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ آ ہی نہیں سکتا, یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آ ہی نہیں سکتا, یہ تو نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان جماعتوں کے حوالے سے آئے گا, تو ان کو بھی جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کورٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں نا اس پہ اپنی رائے دینے سے پہلے 100 دفعہ ذرا سوچ لیا کیجیے. ہاں ٹھیک ہے, میں نے بھی اس میں بات کی تھی کہ دلائل دونوں سائڈز کے بڑے مضبوط تھے, لیکن ایک سائڈ سے پلڑا جو ہے نا وہ اس بات کا بھاری تھا کہ وہ افراد جنہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں اپنی افیلیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شو کر دی تھی, تو وہیں سے پتہ لگ گیا تھا. بیسکلی آج یہ جو ہوا ہے, کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا وہ یہی ہے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے, وہ آزاد نہیں تھے, وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے. الیکشن کمیشن نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, الیکشن کمیشن نے ان کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو اگر الیکشن کمیشن کی غلطی ہے
اس کا خمیازہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس یا وہ جو امیدوار تھے یا جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ کیوں اٹھائیں, اس کا نقصان آخر ان کو کیوں ہو. تو جس کی وجہ سے میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑی جیت ہے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی, کہ اتنی دیر سے جو ان کے اسٹرگل تھا اور اتنی دیر سے جس کرب میں سے وہ گزرے تھے, جن پرابلمز میں سے وہ گزرے تھے, اس میں سے ان کو جو ہے آج ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. اگلی ویڈیو میں مزید اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. اللہ حافظ.